پاکستان کی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی سفارتی کوششوں میں مؤثر اور مثبت پیش رفت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط اور تعاون پر بات چیت۔ عباس عراقچی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملے۔ ملاقات میں ایران امریکہ مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا علاقائی امن کے لیے بامعنی روابط کو خواہش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا معزز مہمان کی آمد کا پرجوش خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ اپنے بھائی عباس عراقچی کے استقبال پر خوشی ہوئی۔ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہماری بامعنی مصروفیات کا انتظار کریں۔ ایران امریکہ سے براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کارن لیوٹ کی تصدیق، بولی امریکہ نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ ہونے والے نئے مذاکراتی دور میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکی وفد پاکستانی ثالثی میں ایرانی وفد سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ ضرورت پڑی تو پھر سب امریکہ سے پاکستان جائیں گے۔ پورے عمل میں پاکستان ایک بہترین دوست اور شاندار ثالث ثابت ہوا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران ایران نے مثبت پیش رفت دکھائی ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امریکی وفد سے براہ راست ملاقات کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران امریکہ کے درمیان براہ راست ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایران اپنے مشاہدات سے صرف پاکستان کو آگاہ کرے گا۔ ایران پاکستان کے ذریعے اپنا مواقف آگے پہنچائے گا۔ سوشل میڈیا پیغام میں اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں پاکستان کی ثالثی سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ نے نئی پابندیاں لگا دیں۔ چینی آئل ریفائنری سمیت 40 شپنگ کمپنیوں اور ٹینکرز پر اقتصادی پابندیاں عائد۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایرانی تیل کی برآمدات کو صفر تک لانے کی مہم کا حصہ ہے۔ نئی پابندیاں ایسے وقت میں لگائی گئی ہیں جب چند ہفتوں بعد صدر ٹرمپ چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران سے منسلک 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالر مالیت کے کرپٹو کرنسی اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے متعدد ایرانی ڈیجیٹل والیٹس پر پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ امریکی حکام کے مطابق تہران کی جانب سے منتقل فنڈز اور تمام مالی ذرائع کی نگرانی کی جائے گی۔ امریکہ کا ابنائے ہرمز کی جنگ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اچھا معاہدہ کرنے کا موقع ہے۔ امریکی ناکہ بندی کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ایران کے گرد بحری حصار مزید سخت ہوتا جائے گا۔ ایران کو اپنا ایٹمی پروگرام چھوڑنا ہوگا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین بولے کہ آبنائے ہرمز پر مکمل ناکہ بندی نافذ ہے۔ ایران آنے جانے والے تمام جہازوں پر پابندی ہے۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر جبری ٹیکس نہیں لگانے دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایران پر کڑی نظر ہے۔ ایرانی رہنما کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، سب پتہ ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے قبضے میں لیے گئے اسرائیلی جہاز کی تصاویر جاری کر دیں۔ اسرائیل سے منسلک شپنگ کمپنی کے جہاز کو تحویل میں لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے گزشتہ دنوں آبنائے ہرمز میں 2 جہازوں کو قبضے میں لیا تھا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر 24 گھنٹے میں صرف 5 جہاز گزر سکے۔ جنگ سے پہلے روزانہ 140 جہاز گزرتے تھے۔ ادھر برٹش ایئر ویز نے ایندھن بحران کے باعث ٹکٹ مہنگے کرنے کا انتباہ جاری کر دیا۔ کہا کہ جیٹ فیول مہنگا ہونے سے فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ فضائی ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ اب مسافروں پر منتقل ہوگا۔
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل 1.5% سستا ہو کر $94 فی بیرل کا ہو گیا۔ برطانوی خام تیل کی $105 فی بیرل میں فروخت۔ مربن کروڈ 2% کمی سے $103 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $1.40 مہنگا ہو کر $4,725 فی اونس ہو گیا۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں ہفتہ بھر 100 انڈیکس میں 3,267 پوائنٹس کی گراوٹ رہی۔ جاپان کے نکئی اور ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس کی قدر بڑھ گئی۔ شنگھائی، آسٹریلوی اور جنوبی کورین اسٹاک مارکیٹوں میں مندی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت بھی 26 روپے 77 پیسے بڑھ کر 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر۔ دستاویزات کے مطابق حکومت نے پیٹرول پر لیوی کی شرح 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر بڑھا دی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 107 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح میں کوئی رد و بدل نہیں کیا یہ گیا۔ مسئلہ ہے کہ کرایہ ہم بڑھائیں گے تو کس طرح بڑھائیں گے؟ پٹرول تو روز کے روز بڑھائی جا رہے ہیں، پریشانی اور بڑھائی جا رہے ہیں کہ عوام کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پریشانی ہے۔ 10 روپے کم کر لیتے، 50 روپے بڑھا لیتے، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے غریبوں کا شہر ہے، غریب میں سارے عوام مر رہی ہے، کون کہاں جائے گا؟ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا وبال، شہریوں کا ہوا برا حال۔ عوام نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ دہائی دی کہ مہنگائی نے پہلے ہی جینا محال کر رکھا ہے۔ بجلی، گیس کے بلز اور روزمرہ اخراجات پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کو پی ایس ایل کا فائنل اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فائنل کے لیے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ وزیر اعظم سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دینے کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم بھی چاہتے تھے کہ فینس کو اجازت ملنی چاہیے۔ فرنچائز آنرز کی درخواست پر وزیر اعظم نے پی ایس ایل فائنل میں فینس کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت جاری مہم پر بھی زور دیا۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا فائنل 3 مئی اتوار کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ملک بھر میں بجلی کے شارٹ فال سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ۔ گرمی میں بجلی کی بار بار بندش نے لوگوں کو برا حال کر دیا۔ لاہور میں شہریوں کو رات کے وقت 4 سے 5 گھنٹے بجلی کی بندش کا سامنا۔ دن کے اوقات میں 2 سے 4 گھنٹے تک بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ لاہور میں بجلی کا کوئی شارٹ فال نہیں۔ امریکی میڈیا کی ایران کے خلاف بے تحاشا اسلحے کے استعمال پر تنقید۔ اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکہ نے اربوں ڈالر کا اہم اسلحہ ایران کے ساتھ غیر ضروری جنگ میں ضائع کر دیا۔ امریکہ کے پاس اہم دفاعی اسلحے کے ذخائر تیزی سے ختم ہونے لگے۔ ایران جنگ میں اب تک 1200 سے زائد پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز میزائل فائر کیے گئے۔ چین کے خلاف جنگ کے لیے محفوظ 1100 اسٹیلتھ کروز میزائل بھی ایران میں داغے گئے۔ سالانہ پیداوار سے 10 گنا زیادہ ٹوموہاک میزائل ایران پر چلائے۔ JASSM میزائلوں کا سٹاک صرف 15 رہ گیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 12 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں پولیس وین پر حملے میں 4 اہلکار سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غزہ سٹی اور بیت الاحیہ میں ٹینکوں کی گولہ باری سے متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے سے 9 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ دوسری جانب لبنان نے جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیلی حملے جاری۔ فضائی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔
12 अमरीकी साइंसदानों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कांग्रेस और FBI ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाउस और साइट कमेटी के कानून साज तहकीकात में मसरूफ हैं। साइंसदानों की हलाकत या गुमशुदगी से मुतालिक मालूमात बहुत कम दस्तयाब है। एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर तहकीक करने वाली साइंसदान का आखिरी पैगाम सामने आ गया। एमी स्क्रैज ने करीबी दोस्त को टेक्स्ट भेजा कि मेरी खुदकुशी की खबर आए तो यकीन न करना। अमरीकी सदर की टैरिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कंपनीज को $159 बिलियन की वापसी का हुक्म मुज़ीका खेज करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, अमेरिका को इन कंपनीज को पैसे वापस करना होंगे जिन्होंने दहाइयों से मुल्क से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अदालती कोताही ने कौम को भारी रकम से महरूम कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि अब कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि अमेरिका काबिल एतमाद इत्तेहादी है। अमेरिका चंद ममालिक का इत्तेहादी हो सकता है मगर ये इत्तेहाद गैर यकीनी है। दुनिया भर में अमेरिका की वफादारी और साख पर शकूक व शुबहात हैं। शुमाली कोरिया का फ़ौज के यौम तासीस पर बैलिस्टिक मिज़ाइलों का बड़ा तजुर्बा। शुमाली कोरियन मिज़ाइलों की लहर से खित्ते में तनाव बढ़ गया। शुमाली कोरिया के मिज़ाइल तजुर्बात के बाद जनूबी कोरिया और जापान में हाई अलर्ट। अमेरिका ने जनूबी कोरिया से फ़ौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करना शुरू कर दिए। तुर्किया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। 15 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तुर्किया की पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया से मुतालिक नया बिल मंजूर कर लिया। मकसद बच्चों को ख़तरनाक ऑनलाइन सरगर्मियों से बचाना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में अहम रुकावटें जल्द हल होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान का कहना है मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। तुर्किया तमाम फ़रीक़ैन से राब्ते में है। जंग बंदी में तौसी मुस्बत पेशरफ्त है, तहाम मुस्तकिल अमन के लिए मज़ीद इक़दामात ज़रूरी हैं। जौहरी मुआहिदा ख़ित्ते में कशीदगी कम कर सकता है। ख़ास तौर पर आबने हुर्मस की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ने ब्रीफिंग दी कि पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। लाइफ स्टॉक फार्मिंग के शोबे में पहली बार मैकेनाइजेशन मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम किया जाएगा। मवेशियों के इलाज के लिए हर तहसील में 4 मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज काम करेंगी। मरियम नवाज़ ने कहा कि माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। लाइफ स्टॉक फार्म्स की मुआशी खुद इन्हिसारी का ज़रिया बनते हैं।